أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بچے اور طلباء کرام خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہو ہمیشہ کے لیے. بیٹا، آج کا ٹاپک اور آج کا کلاس، تو آج کا کلاس ہے ایس ایس سی معاشرتی علوم کا، جبکہ ٹاپک ہمارے پاس ہے ذرائع ابلاغ. تو لہٰذا ہمارے پاس سب سے پہلے حاصلات تعلق کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو ہمارے پاس تین چیزیں حاصلات تعلق کے طور پر ہے، انہیں ہم تین چیزوں کو آج پڑھائیں گے. پہلا، حاصلات تعلق میں پہلی چیز ذرائع ابلاغ کا تعارف، یعنی جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے لیے ایک تعریف کا ہونا ضروری ہے. تو ذرائع ابلاغ کا تعارف اور تعریف کو پڑھیں گے. دوسرا، پرانے زمانے کے طریقے ابلاغ، جب لوگ لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا تو اس وقت پیغام بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، تو اس پر بحث کریں گے. تیسرا، جدید زمانے میں طریقے ابلاغ، آج کل تو آسان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ذریعہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانا، بلکہ ایک جگہ سے چھوڑو، بس کسی ایک انسان سے دوسرے انسان تک پیغام پہنچنا سیکنڈوں اور منٹوں کا کام ہے. تو لہٰذا اس پر ہم پھر بحث کریں گے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ذرائع ابلاغ کا تعارف. تو بیٹا، ذرائع ابلاغ یعنی وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم کسی کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، ان کو معلومات دیتے ہیں، تو اس کو ذرائع ابلاغ. اب یہ تو ذرائع ابلاغ کا مطلب ہوا. مثلاً اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ذرائع ابلاغ کی تعریف کر لیں یا پرچی میں آ جائے، تو ہم لکھیں گے جب ہم اپنی کوئی بات یا کوئی معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اسے ابلاغ کہتے ہیں. اور جس چیز کے ذریعے ہم پہنچاتے ہیں اسے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. یعنی جو معلومات ہم کسی کو پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انہیں ابلاغ کہتے ہیں. اور جس چیز کے ذریعے، مثلا خط کے ذریعے، تصویر کے ذریعے یا کوئی ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم کسی کو پیغام پہنچاتے ہیں تو اسے پھر ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. اب دوسری چیز ہمارے ساتھ پرانے زمانے کے طریقے. تو بیٹا، پرانے زمانے میں جب کوئی لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا تو اس وقت ذرائع ابلاغ وہ آرٹ کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، سمجھے بات، جب موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اس وقت وہ کسی غار پر یا کسی چیز پر تصویر بنا کر وہ غاروں میں چھوڑتے یا کسی کو وہ پہنچاتے بھیج دیتے. تو پھر اس تصویر کے ذریعے، ان نقشوں کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے تھے اور اسی طرح اپنا پیغامات پہنچا دیتے تھے. تو یہ تو پرانا طریقہ تھا آرٹ کے ذریعے، تصویر کے ذریعے. یعنی جب وہ موبائل نہیں تھا بیٹا، اسی طرح لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا، تو تصویر اور نقشوں کے ذریعے لوگ اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو ذرائع ابلاغ کا بالکل ابتدائی دور اور پرانا طریقہ وہ تصویر اور نقشوں کے ذریعے تھا. جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت کوئی لکھنا نہ جانتا تھا، پڑھنا نہ جانتا تھا. زمانے قدیم میں تو وہ غاروں میں تصویریں بناتے تھے، نقشے بنا دیتے تھے، اور پھر دوسرا آتا ادھر سے پیغامات کس طرح وصول کر دیتا، اس تصویر کو دیکھتا، اس نقشے کو دیکھتا، اس سے اپنے پیغام حاصل کر لیتا. یا کوئی اس طرح چیز جس پر نقشہ بنا دیا جاتا تھا یا اس پر تصویر بنائی جاتی تھی تو اسی کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچاتے تھے دوسروں کو. جب زمانہ گزرنے لگا اور لوگ خط کو رفتہ رفتہ سیکھنے لگے، یعنی لکھنا پڑھنا لوگ سیکھنے لگے، تو پھر ان تصویروں سے بات آ گئی خطوں پر.
تو پھر وہ کسی بھی چیز پر خط لکھ دیتے اور وہ کسی دوسرے کو بھیج دیتے، یا تو مثلاً ہم جب چھوٹے تھے تو ڈاکخانوں کے ذریعے، اور اس سے پہلے جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ یا کسی دوسرے نہایہ کو خط دیتے تو وہ قاصد کے ذریعے بھیجتے، مثلاً خط کے ذریعے۔ تو دوسرا ذرائع ابلاغ پرانے طریقوں میں سے پہلا کیا تھا؟ آرٹ اور تصویر کے ذریعے، دوسرا خطوں کے ذریعے، یعنی جب لوگوں نے خطوں کو جان لیا، لکھنا جان لیا اور پھر اس کو پڑھنا سمجھنا جان لیا تو بیٹا پھر لوگ اپنے پیغامات کو شیئر کر دیتے، دوسروں تک پہنچا دیتے خطوں کے ذریعے، اور پھر قاصد کے ذریعے یا کوئی ڈاکخانہ یا کوئی اور چیز کے ذریعے اپنے خطوں کو بیچ دیتے دوسروں کو تاکہ اپنا پیغام اس کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو بیٹا پھر جب تصویروں کا زمانہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد لوگ کاغذ پر پیغام لکھ کر ڈاکخانے یا قاصد یا کسی اور کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجتے تھے۔ پھر جب اس کے بعد بھی زمانہ گزرتا گیا تو پھر ریڈیو کے ذریعے، لیکن ریڈیو میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اس میں آپ کا بات وہ نہیں سنتے، بلکہ ریڈیو میں صرف اس طرح تھا کہ بات کو سنایا جاتا تھا، اس میں آپ خود اپنا پیغام شیئر نہیں کر سکتے، بس اس میں صرف باتیں ہوتی تھی، اور پھر وہ بات چاہے خبریں ہو یا گانا تھا یا نعت، جو بھی پیغام وہ ہوتا تھا تو ریڈیو کے ذریعے دوسرے لوگ اس کو سن لیتے اور پیغامات وصول کر لیتے۔ پھر اس کے بعد بھی جب جدید زمانہ آ گیا، اول ذرائع ابلاغ جدید طریقے سے آئے، تو پھر ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن، تو ٹیلی ویژن میں صرف اتنا اضافہ ہوا کہ پیغامات کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو اور تصویر بھی دکھائی دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں وہ لوگ سنتے تھے، اس کے سامنے بیٹھ دیتے تھے، کرکٹ ہو چاہے خبریں ہو، ڈرامہ تھا یا کوئی گانا وغیرہ جو بھی ہوتا تھا تو وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگ سن لیتے اور اپنے پیغامات وصول کر لیتے۔ پھر جب یہ زمانہ بھی گزر گیا تو جدید زمانے میں سب سے تیز ترین ذریعہ وہ موبائل تھا، اس پر کال بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح میسج بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی موبائل جدید زمانے کے سب سے تیز ترین ذریعے ابلاغ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر، یہ دونوں سب سے زیادہ تیز ترین پیغامات بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مثلاً انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو سرچ کر کے ان سے معلومات حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، اس کے علاوہ اے آئی، یہ ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے جو کوئی بھی چیز چاہے وہ اسلامی معلومات ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو تو وہ سیکنڈوں میں وہ آپ کو وہ پیغامات جب آپ اس پر سرچ کرتے ہو تو پھر وہ پیغامات آپ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ اس کے ذریعے کوئی ای میل کرتے ہیں تو ای میل کو ڈیجیٹل خط کہا جاتا ہے جدید دور میں، تو لہٰذا اس کے ذریعے بھی تو بیٹا یہ تھا آج کا ٹاپک ذرائع ابلاغ۔ تو آپ نے اس میں تین چیزیں سیکھی، پہلا ذرائع ابلاغ کا تعلق، دوسرا پرانے زمانے کے طریقے ابلاغ، اور تیسرا جدید زمانے میں طریقے ابلاغ۔ تو اس کو سوچ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس سے یہ حاصلات تعلیم نکالیں۔